السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں ہوں محمد مالک۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بات کریں اور کنفیوژن نہ ہو۔ پچھلے 24 گھنٹے سے ایک تو بحث یہ چل رہی ہے پوری دنیا میں ایرانین آئیں گے کہ نہیں سیکنڈ راؤنڈ میں، کیونکہ جب انہوں نے بلاکیٹ کر دیا، ایران نے کھول دیا ہرمز کا بلاکیٹ، تو انہوں نے بلاکیٹ کر دیا، اس میں بھی کچھ سختی ہوئی۔ بٹ کل بڑا سیریس کرائسس ہو گیا جب ایک ایرانین کارگو شپ پہ حملہ کیا امریکہ نے اور پھر اس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس کے بعد بہت سخت سٹانس آ گیا ایران کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو 2 بار انہوں نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے۔ ابھی تک وہ شپ امریکہ کے ہی قبضے میں ہے، اور انہوں نے ایران نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، بٹ ابھی تک صرف سخت باتیں ہوئی ہیں اور کافی ریسٹرین کا مظاہرہ ہو رہا ہے ایران کی طرف سے۔ انہوں نے کہا پھر بلاکیٹ ہٹے گا تو ہم آئیں گے، تب تک ہم نہیں آئیں گے، کچھ ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ آج صبح کنفیوژن ہوئی، جو ہمارے شام کے وقت کچھ 9 بجے کے قریب ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک پوسٹ کو ایک انٹرویو دے رہے تھے، تو اس نے کہا کہ بالکل جا رہے ہیں، سب چیزیں انشاءاللہ وہ ہو رہی ہیں، اور جناب وہاں پہ میٹر آف آورز ہوگا، فیصلے ہو جائیں گے، بلکہ اگر ایرانی چاہیں گے تو میں ان سے ملاقات بھی کروں گا اگر چیزیں بہتر ہو گئیں۔ اور جو جے ڈی وینس ہیں وہ اب چل پڑے ہیں پاکستان کی طرف، وہ نہیں چلے تھے اس وقت تک۔ کچھ دیر بعد سی این این کی ایک رپورٹ آئی جس میں سی این این نے کہا کہ ان کو وائٹ ہاؤس کے لوگوں نے بتایا کہ جے ڈی وینس ابھی نہیں نکلے، وہ منگل کو نکلیں گے۔ اور اب اس وقت اطلاعات یہی آ رہی ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ جے ڈی وینس صبح ہی چلیں گے، اگرچہ کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ جی شاید ریسٹ آف دا ڈیلیگیشنز مائٹ ہیو ارائیوڈ، وہ کنفرم نہیں ہو رہا، لیکن جے ڈی وینس کا اب یہی سمجھ آ رہی ہے کہ بھی صبح ہی چلیں گے، بیکاز اس کے بعد ان کا بھی بیان 1-2 اور انٹرویوز میں آ گیا۔ لیکن ساتھ ہی بلو ہاٹ بلو کولڈ بھی چل رہا ہے۔ انہوں نے ڈفرینٹ انٹرویوز دیا، آپ کو پتا ہے 1 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو 4 جگہ انٹرویوز دے دیتے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے کہا سب اچھا ہے، ایک جگہ ان سے پوچھا گیا سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا، انہوں نے کہا نہیں، اگر ڈیل نہ صحیح چل رہی ہوئی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں سیز فائر ایکسٹینڈ کروں گا، یہ ہمارے وقت کے مطابق بدھ کو سیز فائر ختم ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا اگر سیز فائر ایکسٹینڈ نہ ہوا تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا دین اے لاٹ آف بامز ول گو آف، کہ بہت سے بام چلیں گے۔ ساتھ ایک طرف میں نے ایرانیوں کو ملنے کے لیے بھی تیار ہیں، ساتھ بامبنگ کے لیے بھی تیار ہیں، سب کچھ ہے۔ حقیقت ہے کیا؟ جتنے اینالسٹ ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی ڈونلڈ ٹرمپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جنگ کو دوبارہ شروع کریں۔ ان کو بڑی فکر ہوتی ہے اپنی پاپولیرٹی کی، ڈیٹا کی۔ اب جو لیٹسٹ پول آیا ہے یہ بالکل پچھلے 6-7 پولز ہوئے ہیں پچھلے یہ ان 2 ماہ کے اندر، اس عرصے میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے اندر بھی 63% لوگ ڈونلڈ ٹرمپ سے خوش نہیں ہیں امریکہ میں، اور وہ اپروو نہیں کرتے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اکانومی کو ڈیل کر رہے ہیں اور جو ایران وار کو ڈیل کر رہے ہیں۔ 37% کی ان کی لوئسٹ ریٹنگ ہے فار ایور جو ان کی ہے۔ اچھا، اس 63% میں سے 50% وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اسٹرانگلی ڈس اپروو کرتے ہیں۔ دوسرا 2/3 امریکیوں کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ملک کو صحیح سمت میں نہیں لے کے جا رہے، یہ اس کا جو ہے، اور 40% لوگ کہتے ہیں کہ ہماری معاشی حالت آج سے کچھ ماہ پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ ہے ڈومیسٹک ان کی سچویشن، جو ان کی آرمامنٹ انڈسٹری ہے وہ انڈر پارڈ ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی آئی ہے جس کے مطابق ایک ہائیلی ریسپیکٹڈ اکانومسٹ جو وال اسٹریٹ جرنل بھی ان کو کوٹ کرتا ہے، باقی بھی بلومبرگ، تمام لوگ کوٹ کرتے ہیں، اس نے زبردست ڈیٹا دیا ہے، اور یہ ڈیٹا 2025 کا اس ڈیٹا پہ ہے جو کمپنیز نے ایران میں فائل کیا ہے۔ وہ جب آپ ڈیٹا دیکھیں تو اسے پتہ یہ لگتا ہے کہ ایران کی جو کمپنیز ہیں، اور خاص طور پر وہ کمپنیز جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیفنس پروڈکشن ریلیٹڈ چیزوں سے ہے، ان کے پاس جو سٹاکس ہیں، جو ان کے پاس تیار مال اور تیار کرنے کی صلاحیت، وہ تقریباً 90 دن کی ہے جنگ کی حالت میں۔ اور جب اس کو کمپیریزن کریں کہ وہ 2 ہفتوں سے لے کے 6 ماہ تک ان کو نئی چیزیں بنانے کی ان کی جو سٹوریج بھی ہے، اور اس کا جو خام مال ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ جو یورپین کمپنیز ہیں ان کے پاس میکسیمم 30 ڈیز کا ہے، اور ان کا جو امریکن کمپنیز سے 40 دن کا زیادہ مال مواد ایرانین کمپنیز کے پاس ہے۔ اور اس میں یہ بھی ڈیٹا ثابت کرتا ہے کہ ایران کے پاس جو اس کی ٹوٹل ڈرونز جو بنے ہوئے تھے اس کے کم از کم 40% ابھی بھی بچے ہوئے ہیں ان کے پاس ہیں، اور جو میزائلز ہیں اس کے 60% میزائلز ابھی ان کے پاس ہیں۔ اور یہ ڈیٹا وہ ہے جو 40 دن کے کانفلکٹ کے بعد اس وقت جو سچویشن ہے۔ سو اگر یہ بند بھی رہتی ہے، بلاکیڈ ان کا چلتا بھی ہے، تو یہ جو امریکنوں کا خیال ہے کہ ایک دم سارا کچھ گر جائے گا، وہ اکانومی کلیپس کر جائے گی، وہ نہیں ہوگا۔ جنگی حالت کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی جنگ لڑنے کی صلاحیت، اس لیے ایرانین اتنے
کانفیڈنٹ بھی ہیں. دوسرا دیکھتے ہیں باقی ملکوں کا پریشر کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت زیادہ پریشر ان کے اوپر ہے. ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس میں یہ وال اسٹریٹ جرنل کی ہے کہ جس میں یو اے ای نے بات کی ہے ٹریجری سیکرٹری امریکہ کے کہ ہمارے سے آپ کرنسی سواپ کی بات پاسبلٹی ذرا کھول لیں. کرنسی سواپ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ملک کی کرنسی ہے اسی کے اندر آپ ڈیل کر سکتے ہیں, اور ان کا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈالرز کی اتنی شارٹیج ہو جائے کہ ہم آپ کو ڈالرز میں ادائیگی نہ کریں بلکہ ہم چائنیز یوان میں بھی دے سکتے ہیں, یا جس ملک کے ساتھ بھی ہم ڈیل کریں گے اسی کرنسی میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ لانگ ٹرم میں ڈالر کی صحت کے لیے بہت برا ہے, کیونکہ آئل ایکسپورٹس جو پوری دنیا میں ہوتی ہیں اس کا آپ یہ سمجھ لیں تقریباً 96 سے 97% جو اس کی ٹریڈنگ ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے. تو اگر یو اے ای یا کچھ اور ممالک اس میں سے نکل جائیں اور دوسری کرنسیز میں دیں تو لانگ ٹرم میں ڈالر کی جو اس کی وہ پوری انرجی مارکیٹ سے ختم ہوتی ہے. دس از اے ویری ویری الارمنگ تھنگ اگر آپ امریکہ کے زاویے سے سوچیں. اور اس میں یوں ہی یہ کھیلا نہیں ہے. ابھی جو خبریں اس میں بھی آئی ہیں وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں, ایک اور بھی اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی ہے. اس نے کہا کہ سارے فائنینشیل کرنچ فیل کر رہے ہیں. مثلاً انہوں نے بتایا کہ گلف کنٹریز کے جو ممالک ہیں بیشتر ممالک نے بڑے میسو قرضے لیے ہیں تاکہ اپنے ڈالر سٹاک سارا وہ ٹھیک کریں, ریزروز ان کے ٹھیک کریں. اب یو اے جو ہے یہ $275 بلین کا اس کا ڈالر ریزرو ہے. اس کے باوجود اس کو پرابلمز آ رہی ہیں, پریشانی آ رہی ہے. اب جو دوسرے آگے ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ ابودھابی یو اے کے اندر جو 7 ریاستیں مل کے یہ متحدہ عرب امارات بنتا ہے اس میں ابودھابی سب سے امیر ریاست ہے. اس نے بھی ابھی پچھلے دنوں $4 بلین کا لون لیا ہے انویسٹمنٹ سے انویسٹرز کے ساتھ, اور یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے جو $4 بلین کا لون لیا ہے یہ انہوں نے پریمیم ریٹس پہ لیا ہے تاکہ ہو. پریمیم کا مطلب ہے کہ آپ کے جو مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ. آپ سوچ نہیں سکتے تھے کل تک میں یا آپ یا بہت سے ہمارے دوست کہ یو اے ای کو سواپ کی بات کرنی پڑے گی, ابو دھابی اس کو ریز کرنے پڑیں گے فنڈز. $4 بلین انہوں نے کیا ہے. اسی طرح بحرین نے $5 بلین کا اپنا سواپ کیا ہے, کرنسی کا طے کر لیا ہے یو اے ای کے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی کرنسی میں پیسے دیں گے, وہاں سے بھی ڈالر باہر نکل جائے گا. اور یہ بڑی ہی ایک سیریس چیز ہے جب آپ کو ابو دھابی بھی لون لے رہا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا برا حال ہوگا. یہ تو ہو گیا فائنینشیل اس کے اوپر, اس لیے وہاں سے بھی بہت پریشرز آ رہے ہیں کہ اس چیز کو آپ ختم کریں. پھر اس کے اوپر جب بات آتی ہے ایک وار کا انہوں نے کیا تھا, پاکستان نے سعودی عربیہ کو بھی کنسٹرینٹ فیل ہو رہے ہوں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ پالیسی چینج ہو گئی ہے کہ ہم دوسرے ممالک میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, لیکن $1.5 بلین کی ایک ڈیل کی تھی سوڈان کے ساتھ پاکستان نے, جس میں پاکستان نے ان کو ہتھیار بیچنے تھے اور پلینز کچھ دینے تھے جس کے پیسے سعودی عربیہ نے دینے تھے. یہ رائٹرز کی خبر ہے. اور $4 بلین کی ڈیل آپ کو یاد ہوگا پچھلے دسمبر میں اناؤنس ہوئی تھی لیبیا کے لیے, اس میں بھی سعودی عربیہ نے ان کی فائنانسنگ کرنی تھی. تو $5.5 بلین تقریباً یہ بنتا ہے. اب سعودی عربیہ نے رائٹرز کے مطابق یہ ڈیلز دونوں روک دی. ہو سکتا ہے کہ یہ پالیسی ہو کہ سعودی عربیہ نے اب یہ پالیسی بنا رہے ہوں کہ ہم نے کسی تھرڈ ورلڈ میں تھرڈ کنٹری میں اس طرح نہیں انٹرفیئر کرنا یا واٹ ایور دا تھنگ از ہیپننگ, بٹ فار واٹ ایور ریزنس یہ ڈیل بھی رکی ہے. شاید یہ کرنسی کرنچ ہے یا ہر کوئی اپنے اپنے ریزروز کر رہا ہے. تو صرف آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو ممالک جن سے امریکہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ بلینز آف ڈالرز خرچیں گے, انویسٹ کریں گے, یو اے کی میں بات کر رہا ہوں جو کرنسی سواپ کی بات کر رہا ہے, انہوں نے $1.4 ٹریلین کمٹ کیے ہوئے تھے. اور پچھلے دنوں ان کے ایک منسٹر نے باقاعدہ بیان بھی دیا تھا کہ ہم وی ول انویسٹ دیٹ منی ان امیریکا اینڈ آل دیٹ. تو جو لوگ ان کی انڈسٹری کو فائنانس کر رہے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہیں, وہ خود اگر ان کو اپنے فنڈز ریز کرنے پڑ رہے ہیں کہ لیکوڈ کیش کے لیے, تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا پریشر بن رہا ہے اس وقت. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران کے تو ایسٹس پہلے ہی فروزن ہیں. صرف ان 5-6 ممالک میں, قطر میں, بٹوین کویت ان تمام میں $26 بلین تو تقریباً یہیں پہ ان کے فروزن ایسٹس ہیں. ان کے $100 بلین سے زیادہ ایسٹس اور جو پیسے ہیں وہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن وہ پچھلے 50 سال سے 47-48 ایئرس سنس 1979 وہ سینکشنز کے اندر ہی ہیں, اور اس لیے وہ تو سروائیو کر رہے ہیں. یہ باقی ممالک جن کی بڑی افلوئنٹ سوسائٹیز ہیں, جن کی میسو انویسٹمنٹس ہیں, سب کچھ وہ ہے. اور یو اے کے نے ایک اور بھی بات ہوئی ہے اس جنگ میں
جو مڈل ایسٹ کا ایک برانڈ امیج تھا کہ یہاں پہ فائنانسنگ سیف ہے، ایسٹ سیف ہیں، یو اے ای تو فائنینشیل ہب بن گیا تھا مڈل ایسٹ کا سارا، ہو گیا ہے اور بہت خطرہ بڑھ رہا ہے کہ کہیں لانگ ٹرم ڈیمیجز نہ ہوں. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ پہ بہت پریشر ہے، اس کے اپنے ایلائز کا، یو اے ای کا، سعودی عربیہ کا، قطر کا، کہ یہ کسی قیمت جنگ آپ دوبارہ شروع نہ کریں. اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں جو ان کے اوپر اپنے لوگوں کا ہے، لوگ ناراض ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں اپنا اسٹینڈرڈ لیونگ بہتر چاہیے. سو یہ جتنے کیومولیٹڈ ہیں اس سے دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ ان کو جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے بس میں نہیں ہے دوبارہ کرنا. ایک تو وہ ملٹریلی جتنی تباہی کر سکتا تھا کر گیا ہے، اس سے اوپر کیا کر لے گا؟ 20% اور کر لے گا، 30% اور کر لے گا، سارے الیکٹرک گرڈ تباہ کر دے گا، لوگ اندھیرے میں چلے جائیں گے. لیکن جو ان کی ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ٹو اسٹرائک بیک ایران کی، وہ ڈیمیج نہیں ہوتی. دیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ اب ایک ہی دفعہ اب فیصلہ ہو جائے، یہ ڈیل ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ان کو پتا ہے کہ آج سے 2 سال بعد امریکہ پھر تیاری کر کے جنگ کر سکتا ہے، اسرائیل پھر تیاری کر کے جنگ کر سکتا ہے. انہیں یہ جنگ 25 سال لگے ہیں اس جنگ کے لیے تیار ہونے میں، وہ 2 سال بعد اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے. اس لیے دونوں پہ پریشر ہے کہ وی نیڈ ٹو کم ٹو پیس. اب ریٹرک ہے، الفاظ ہیں بہت سخت ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے کہ ایران نے ابھی تک کوئی غیر ذمہ دارانہ قدم نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا کہ رسپانس آئے گی، ریئیکشن آئے گا، لیکن انہوں نے اس کو بڑھاوا اور نہیں دیا. انہوں نے جہاز پکڑ کے ایسکیلیٹ کیا، ایران نے جواب میں کوئی بامبنگ نہیں کی، کوئی وہ کچھ نہیں کیا. اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ بلاکیڈ کے اوپر کوئی ہنٹ دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ ٹھیک ہے ہم بلاکیڈ ابھی چھوڑ دیتے ہیں، نیگوسیشن چلیں تب تک ہوگا، تو ایک بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹیکنیک ہے، اور جو ان کے میں آرٹیکل پڑھا تھا کہ نیو یارک کے اندر یہ جب ریل اسٹیٹ کی ڈیلیں کرتے تھے لوگ کہتے تھے آخری ڈالر نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہمیشہ بلی کر کے ڈیل کریں گے. ایران از ڈفرنٹ. ایران نہ وینزویلا ہے، ایران نہ کیوبا ہے، اور شاید بڑے دہائیوں کے بعد انہوں نے ایک لڑائی لڑی ہے ایک انڈسٹریلائزڈ کنٹری کے ساتھ. تو جو افغانستان کا حال تھا معاشی طور پہ اور انفراسٹرکچر وائز، جو وینزویلا کا حال تھا، جو کیوبا کا حال تھا، وہ ایران کا نہیں ہے. سو بہت سے ان کے اندازے غلط ثابت ہو گئے. جو تھیوری کے 2 اندازے تھے کہ ہرموز کا بھی بند نہیں ہوگا، ایران نے کر دیا. ان کا بہت بڑا مس کیلکولیشن ہوا کہ وہ ہماری بیسز کو اور دوسرے عرب ممالک کو ہٹ نہیں کریں گے، انہوں نے وہ کر دیا. تو اس لیے اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران آگے جو بھی کہتا ہے وہ کرے گا. اس لیے چانسز تو اب یہ ہیں کہ انشاءاللہ ایرانینز بھی آ جائیں گے اور یہ بیٹھ کے باتیں بھی ہوں گی، اور امن ہمیں ملے گا. کیونکہ امن صرف آپ کی میری ضرورت نہیں ہے، دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں ممالک کی بھی ضرورت ہے. نہ وہ اور تباہی افورڈ کرتے ہیں ایران میں، نہ یہ اور جنگ افورڈ کرتے ہیں. اس لیے اسی پہ بات کریں گے کہ کیا آپشنز ان کے پاس کیا نہیں ہیں. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے عائشہ تنظیم ہماری ہیں، ویری سینئر وار کورسپونڈنٹ، ویری گڈ اینالسٹ، امریکہ میں ہیں، وہاں کا مزاج سمجھتی ہیں. پہلے ان سے بات کرتے ہیں، پھر خورشید قصوری صاحب سے بات کریں گے، پاکستان کے جو فارمر ہمارے فورن منسٹر ہیں. جی عائشہ السلام علیکم. موجود عائشہ تنظیم سیزنڈ وار کورسپونڈنٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم. یہ بتائیں سب سے دنیا کا مشکل ترین سوال، اور وہ ہے کہ ٹرمپ کیا کرے گا، بیکاز سوائے ٹرمپ کے اللہ کے میرا نہیں خیال کسی کو پتا ہوتا ہے. بٹ اب مکس سٹیٹمنٹس آئی ہیں. کل تک پہلے وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ وہ آئی ٹویٹ، اٹس منڈے، نو ایکسکیوزز، جسٹ ونز، لاکڈ ان موڈ ایکٹیویٹڈ. ابھی کچھ دیر پہلے نیو یارک پوسٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جا رہے ہیں، ہمارے لوگ جا رہے ہیں، اور بالکل نو بڈی از پلئنگ گیمز، سیریس بات ہے. ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گھنٹوں میں ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا سب کچھ. سوال یہ ہے آپ کے نزدیک کیا ٹرمپ کے پاس آپشن ہے کہ یہ نیگوسیشنز میننگ فل نہ ہو، جس طرح ایرانینز کو اب یہ وہم بھی پڑتا ہے، خیال بھی ہے کہ یہ پھر گیمز کر رہے ہیں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں. ڈو یو تھنک ٹرمپ ہیز این آپشن کہ یہ میننگ فل راؤنڈ نہ ہو اور چیزیں کنکلوڈ نہ ہو؟ دیکھیں مالک، آئی تھنک نیدر سائڈ ہیز دس آپشن، نہ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس نہ ایران کے پاس، کیونکہ کاسٹ آف گوئنگ بیک ٹو وار، جنگ جاری رکھنے کی قیمت دونوں اطراف کے لیے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں
نومبر میں الیکشنز آنے والے ہیں, تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. آپ جمعے کو دیکھیں, ایک دن جب یہ پتا چلا کہ شاید دوسرا راؤنڈ ٹاک کا شروع ہونے والا ہے, تو ایک دم سے جو اسٹاک مارکیٹ ہے چڑھ گئی, تیل کی قیمت گر گئی. ایران کی طرف بھی اگرچہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ رجیم جو ہے وہ سروائیو کر گئی ہے اور ایک طرح سے اس کی بڑی کامیابی ہے, لیکن ملک کا بہت بڑا نقصان اس طرح سے ہوا ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے, ان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. تو اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو جو بچا کھچا انفراسٹرکچر ہے آخر جنگ کے بعد وہ ملک کیسے چلائیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں مالک, میرے خیال میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو ایک بات کرتے تھے, اپنی جو بیس ہارڈ کور جو آپ کی بیس ہوتی تھی اس کو آپ ایک پیغام دیتے تھے, ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ پارلیمنٹ میں یا کانگریس میں دوسری بات کرتے تھے, آپ انٹرنیشنلی نیگوشیشن میں تیسری بات کرتے تھے. اب سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ اپنی بیس کو کوئی پیغام دیتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ چلا جاتا ہے, اور آئی تھنک یہی ہو رہا ہے اس نیگوشیشن میں بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید جو بات اپنے میگا سپورٹرز کو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پہ ایران ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں چلتا رہے گا. یہ جو آپ بات کر رہے ہو عائشہ, یہ تو لاجک کی باتیں ہیں نا کہ ایگزیکٹلی دونوں کو امن چاہیے, دنیا کو بھی چاہیے. لیکن مجھے بتاؤ آپ کہ ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ریٹرک, باتوں میں ٹیمپریچر بڑھانا, وہ تو چل رہا ہے, دونوں سائڈز کر رہی ہیں. کل جو انہوں نے ایرانین شپ کو پہلے ڈس فنکشنل کیا, پھر اس کو قبضے میں لے لیا, کلیئرلی وہ ایک بہت بڑا ایسکلیٹری میجر تھا. پھر اتنا اس کو ایسکلیٹ کیوں کیا؟ اس پہ بھی ایران ریئیکٹ کیا نہیں ہے, فزیکلی کر بھی سکتا ہے. وائی دس؟ یہ اس سے کیا ملے گا ٹرمپ کو؟ دیکھیں مالک, دونوں سائڈ ابھی مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا چاہ رہی ہیں. میں اگر عوام کو بہت سادے الفاظ میں بتاؤں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں آپ ایک سوٹ خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار کی قیمت ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پیسے آپ سے نکلوائے, آپ کی کوشش ہوتی ہے کم سے کم پیسے دیں اسی سوٹ کے لیے. دونوں سائڈ مذاکرات میں جا رہی ہیں, دونوں سائڈ کی کوشش ہے کہ ایسے کچھ اقدام کر لیں کہ جب وہ میز پہ بیٹھیں تو ان کے ہاتھ میں زیادہ پتے ہوں اور وہ دوسری سائڈ سے زیادہ اپنی مرضی کی چیز منوا سکیں. اب اس ایگزیکٹلی بلاکیڈ سے صدر ٹرمپ کو کیا ملے گا مجھے نہیں پتا, مگر میرا اندازہ ہے کہ, اور یہ صرف اندازہ ہے, انفارمیشن نہیں ہے, کہ ایک چیز جو شاید وہ باور کرانا چاہتے ہیں ایران کو وہ یہ کہ جب آبنائے ہرمز بند ہوگا تو ایران کے لیے اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی, کیونکہ ایران کی اکانومی کی ہم نے بات کی کہ اس کو اب خاص طور پر اس جنگ کے بعد تو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنا تیل بیچنے کی. تو کیا اس وجہ سے کیا گیا مجھے نہیں پتا, میں اندازے لگا رہی ہوں, لیکن جو مجھے مذاکرات کا پتا ہے وہ یہ پتا ہے کہ دونوں سائڈ اس وقت اپنے پاس زیادہ سے زیادہ کارڈ جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں یہ ایک پول دیکھ رہا تھا, یہ NBC کا لیٹسٹ پول ہے جس میں وہ, اور یہ سیم پیٹرن آ رہا ہے جو ہم نے کل پرسوں بھی ڈسکس کیا تھا اپنے شو میں, جو پچھلے 7-8 پولز آئے سروے, پبلک سروے, اس میں لوئسٹ ریٹنگ پہ چلا گیا ہے. اپروول ریٹنگ 37% پہ آ گئی ہیں, 63% ڈس اپروو کر رہے ہیں, اور 2/3 جو لوگ ہیں وہ ٹرمپ کی ہینڈلنگ آف انفلیشن اور ایران کانفلکٹ کو کہتے ہیں کہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے. 2/3 کیا یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے, یہ مڈ ٹرم پولز اور یہ سارا چیزیں, اور مے بی کہ ٹرمپ وانٹس ٹو موو ٹو این ایزی, یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ جس طرح سے امریکی انتخابات کام کرتے ہیں, اگر یہ جنگ ابھی فوراً ریپ اپ ہو جاتی ہے اور کوئی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو نومبر تک ابھی اتنا وقت باقی ہے کہ ریپبلکن پارٹی اس سے واپس آ سکتی ہے اور دوسری ایشوز کی طرف ری فوکس کر سکتی ہے لوگوں کی اٹینشن. اگر یہ جنگ چلتی رہتی ہے اور پھر اس کی تیل کی قیمتوں پر اس کا اثر رہتا ہے تو جتنا انتخاب قریب آتے جائیں گے اس جنگ کا اثر بڑھتا جائے گا. سو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ صدر ٹرمپ چاہیں گے کہ یہ جو جنگ ہے یہ جلدی ختم ہو جائے, اور انہوں نے اپنے کچھ بیانات میں بھی کہا کہ یہ جنگ بس ختم ہونا ہی والی ہے, ہوا ہی چاہتی ہے, تو وہ چاہیں گے کہ یہ جلدی ختم. یہ معاہدہ ہونے میں JD وینس کتنا بڑا فیکٹر ہے اس معاہدے کے ہونے میں؟ نہ ہونے میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے ٹرمپ بھی ہیں, بیسل کشنر بھی ہے, وٹکاف بھی ہے. JD وینس کتنا بڑا فیکٹر ہے اس نیگوسیشنز کی کامیابی میں؟
میرے خیال میں ایک بڑا فیکٹر ہے کیونکہ جے ڈی وینس کو کی پریزنس سے دو کام ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ اب یہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ جب صدر ٹرمپ ایران پر حملے کا فیصلہ کر رہے تھے تو جن دو لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی ان میں ایک وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی تھے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ظاہر ہے خود تو ان مذاکرات میں نہیں جا سکتے اور جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف اس سے پہلے ایران سے بات چیت کر رہے تھے جب وہ 12 ڈے وار ہوئی اور دوسری دفعہ بھی بات چیت کر رہے تھے جب یہ والی جنگ شروع ہوئی. تو جے ڈی وینس صدر کے بعد امریکہ کا سب سے بڑا عہدہ وائس پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے. تو ایک طرح سے یہ انڈیکیشن ہے امریکہ کی طرف سے کہ ہم ان مذاکرات کو سیریسلی لے رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا عہدے دار ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے آپ کے ساتھ جس کی کہ ڈائریکٹ صدر ٹرمپ کے نہ صرف ایکسس ہے بلکہ روز بات چیت ہوتی ہے. اور مطلب یہ جو دونوں فیکٹرز ہیں میرے خیال میں یہ مل کے جے ڈی وینس کی پریزنس کو بہت اہم بناتے ہیں. لاسٹ تھنگ, سو یو آر کنوینسڈ کہ وار امریکہ کا بھی آپشن نہیں ہے. ایران تو ڈزنٹ ہیو این آپشن, اگر یہ مسلط کریں گے تو لڑتا رہے گا. وار کو ریزیوم کرنا آپ کے نزدیک اب آپشن ہے ہی نہیں ٹیبل پہ ٹرمپ کے پاس. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپشن ہی نہیں ہے, ظاہر ہے آپشن تو کوئی بھی ہو سکتی ہے اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھئی اگر ایرانی نہ مانے تو ہم بمباری دوبارہ شروع کر دیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صدر ٹرمپ کے بیانات سے ہی یہ واضح ہوتا ہے اور ریپبلکن پارٹی اور پولز اور سارا کچھ ملا کے کہ اس وقت شاید وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد یہ جنگ نمٹ جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا کہ وہ تو ایرانی لیڈر سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ یہ پہلے مجھے ایک چیز بتاؤ عائشہ, جب یہ بات ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم جب اسٹریٹ آف ہرمز کھلی تو ایوری بڈی تھاٹ کہ اب پرفیکٹ وکٹری مل گئی ہے بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے ایشو بنا لیا تھا کہ ہرمز کھلے گی تو اس کے بعد چیزیں ہوں گی ورنہ نہیں. ہی ہیڈ دیٹ وکٹری آف ریمپ. اس نے پھر وہ کیوں نہیں اس وقت کیا, اور اب اگر یہ اب فائنل ہوتی ہیں چیزیں تو یہ وکٹری کلیم کر پائیں گے اپنی میگا بیس کے سامنے؟ میرا خیال ہے کہ وہ وکٹری کلیم, کیونکہ وہ آلریڈی وکٹری کلیم کر رہے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں اور ہم نے رجیم بدل دی ہے, ہم نے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے, ہم نے ان کے نیوکلیئر پروگرام کو اتنا نقصان کر دیا ہے کہ وہ کتنے سالوں تک, شاید پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں, 20 سال تک یا کتنے سال تک کچھ نہیں کر پائے گا. تو میرے خیال میں ان کے پاس انف چیزیں ہیں کہ وہ اپنی میگا بیس کو کہہ سکیں کہ ہم یہ جنگ جیت گئے. اور اگر ابھی ختم کر لیتے ہیں تو دیر از انف ٹائم کہ یہ اپنے الیکشنز کے لیے ڈیمیج کنٹرول کر پائیں مڈ ٹرمز کے لیے. ایگزیکٹلی اور وہ جو ایگزیکٹلی سو پولز آر ڈیسائڈنگ دا فیٹ دنیا کا. دیکھیں آل پالیٹکس از لوکل, یہ ہم بچپن سے سنتے آئے جب سے جرنلزم شروع کیا ہے. تو امریکہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا جو ڈیسیجن ہے اس پہ جو لوکل پالیٹکس ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے عائشہ تنظیم, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید محمود قصوری صاحب, فارمر فارن منسٹر آف پاکستان. السلام علیکم قصوری صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں, آپ نے تو انڈیا پاکستان کے بھی ڈائلاگ میں بڑا کریٹیکل رول تھا, اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھی ہیں, یہاں بھی بڑی اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھی ہیں, چل رہی ہیں. یہ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں کیا آپ کو کوئی اپریہینشن ہے کہ ایران نہیں آئے گا ڈائلاگز میں, بیکاز دونوں کے لیے پیس از دی اونلی آپشن, کہ آپ کے یہ روڈ بمپ ہی ہے اور ڈائلاگز ہوں گے؟ دیکھیے ابھی مجھے کسی نے رنگ کیا, غلط یا صحیح, کیونکہ میرا ابھی ایک انٹرویو ہو رہا تھا چینل سے, انہوں نے کہا ابھی خبر آئی ہے جو میں سن کے بڑا خوش ہوا تھا کہ جی ایران نے انڈیکیشن کیا ہے کہ وہ ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اف دس از کریکٹ اور اف از ناٹ کریکٹ. I was informed 5 minutes ago on a major پاکستانی چینل that جس نے مجھے انٹرویو کیا. تو اگر تو یہ خبر صحیح ہے, اچھا میں تو اس کو چھوڑ دیں کون کیا کہہ رہا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی دیکھنے کا, اس کے پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پوسچرنگ کس حد تک ہے کیا. دیکھیں یہ تو اب امریکہ کیا کرے گا, لیٹس پٹ اٹ بوتھ ویز. واٹ کین امریکہ ڈو؟ امریکہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا, مزید بامبنگ کر دے گا جو وہ تھریٹن کر رہا ہے, مزید بلاکیڈ مضبوط کر دے گا جو وہ تھریٹن کر رہا ہے, بلکہ کر دیا ہے. تو کیا نتیجہ اس کا؟ دیکھیں
وہ کہتے ہیں نا ہم تمہارے بجلی گھر اڑا دیں گے, بریجز اڑا دیں گے, تو ان کے ہاتھ میں غلیلے نہیں ہیں جو ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی جو وہ کریں گے وہ میں نہیں منہ پہ لانا چاہتا, کیونکہ وہاں ہمارے 40 لاکھ پاکستانی روزگار کما رہے ہیں, اور وہ بھی ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں جو گلف کوآپریشن کونسل کے ہیں. تو ٹرمپ صاحب تو بڑے آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں. کوئی تو وجہ ہے نا کہ ساری دنیا آج یہ سوچ رہی ہے کہ اپنا خیال خود کریں. یہ جو کوارڈ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی پاکستان, سعودی عرب, ترکی اور مصر بن کے کریں گے, اور تو اور کراؤن پرنس آف ابو دھابی چکر مار رہے ہیں چائنا کا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ڈیپینڈبل نہیں رہا. دیکھیں نا ساری دنیا کا ایک کاروبار ہے, نظام وہ چلتا ہے اعتبار پہ. آپ نے مجھ سے انڈیا پاکستان کا کہا, پہلا رول یہ تھا, 3 سال ہم نے ان سے بات کی ہے, یعنی کہ اس پہ اتنی جنگیں ہوئی ہیں کشمیر پہ, اور فریم ورک پورا ریڈی ہو گیا, اور فریم ورک میں نے پبلش کیا, اور ادھر منموہن سنگھ نے اٹینڈ کی بک لانچ, ادھر مشرف صاحب نے. کیا مطلب ہے؟ ایک ایک ورڈ ایکوریٹ تھا, ایک ایک ورڈ ٹروتھفل تھا, اعتبار پہ تھا. اعتبار ہی جہاں کوئی نہ ہو کہ روز میگا فون ڈپلومیسی یہ کر رہے ہیں, انہوں نے نیا طریقہ ڈھونڈا ہے, تو یہ اور مزید ڈیفیکلٹ کر دیتے ہیں ایران کے لیے. ایران میں آلریڈی بڑے پریشر ہیں. دیکھیں جو ایران میں ہوا ہے وہ چھوٹی بات ہے. تمام لیڈرشپ آپ نے وائپ آؤٹ کر دی ہے. جو بندے کا حکم چلتا تھا آیت اللہ علی خامنائی شہید, ان کو آپ نے شہید کیا. پوری لیڈرشپ آپ نے ایران میں شہید کر دی ہے. اور اب جو نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ, حالانکہ وہاں پریزیڈنٹ بھی ہے, فارن منسٹر, اسپیکر سب ہیں, لیکن ایک نئی پود بھی آئی ہے. اور وہ کون سی پود ہے؟ وہ پود ہے کیا, میں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری پڑھ رہا تھا کہ ایک سٹوری آئی ہے کہ, اور ایک سے زیادہ سٹوری ایک نیو یارک ٹائمز میں, ایک شاید اکانومسٹ میں ہے. وہ کیا آئی ہے؟ ایک تو یہ کہ جو نعرے مارے گئے ہیں, جو لوگ یہاں نیگوشیشنز کے لیے آئے تھے, بڑی افسوس ہوا مجھے پڑھ کے, نعرے کس نے لگوائے ہیں؟ جو ہارڈ لائن ایلیمنٹ تھا. وہ کیوں ہو رہا ہے کہ ایران, امریکہ روز ان کو تذلیل کر رہا ہے, ان پہ وہ جو بامبنگ اس نے کی ہے, تو ایک بڑا خراب قسم کا ایک ایٹماسفیئر انہیں پیدا کر دیا ہے. یس دیر آر ڈفرنسز آف اوپینین, ایون وین آئی واز فارن منسٹر دیر آر ڈفرنسز آف اوپینین ان پاکستان, ایز یو نو, یو آر فالوئنگ دی ایونٹس. میں جب انڈیا پہ ایک پالیسی لے کے چل رہا تھا وہ یونیفارملی پاپولر نہیں تھی, لیکن میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے قومی انٹرسٹ میں ہے. وقت نے ثابت کیا کہ جو میں کہہ رہا تھا ٹھیک ہے. آج جتنے ٹریک 2 کے ڈائلاگ ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں اس 4 پوائنٹ پہ ہی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ڈپلومیسی ہے اس کے کچھ طریقہ کار ہے. اب یہ انہوں نے ڈفرینسز اتنے وہاں ہو گئے ہیں ایران کے, لیکن وین آل از سیڈ اینڈ ڈن, میرا وہی تجزیہ ہے جو آپ کہہ رہے تھے. کیا آپ نے کہا تھا کہ جی دیکھیں نا کیا کر لے گا, تو میں نے کہا امریکہ کیا کر لے گا, یہ کرے گا نا, کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. اتنے دن بمبارڈمنٹ کی ہے اور تباہی مچا دے گا, اور تیل کی قیمتیں چڑھ جائیں گی. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہارنا ہے نا, وہ ورلڈ اکانومیز پہ تو کم ہاریں گے, وہ ماریں گے کسی اور چیز پہ. یو نو یونائٹڈ اسٹیٹس as well as I do. یونائٹڈ اسٹیٹس کا ووٹر ڈزنٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ فارن پالیسی. وہ اپنے فٹ بال کلب جو لوکل ہے اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے. جو چیز اس کو کھا جاتی ہے کہ بریک فاسٹ ٹیبل کے اس نے اپنے بچے کو جو ناشتہ کرانا ہے, اگر انڈے کی قیمت بڑھ جائے, ٹوسٹ کی قیمت بڑھ جائے, مکھن کی قیمت بڑھ جائے, اوپر اور پیٹرولیم بھی بڑھ جائے, تو اس کی لائک پاپولیرٹی ریٹنگ تو لوسٹ ایور پہ آئی ہوئی ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کی. سیریس ایشوز ہیں, بالکل پولیٹیکل ہو رہی ہے کہ تو اس لیے جو یہ کام کر رہے ہیں صرف دنیا کو تو یہ سفر کرا رہے ہیں. امریکہ میں بہت بھاری جو ان کی, یہ مانتا ہوں امیر لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا, وہ تو اور زیادہ امیر ہو رہے ہیں, لیکن ووٹروں سے انہوں نے ووٹ لینا ہے نا. وہ ارب پتی تو نہیں اکیلے ان کو الیکشن جتوائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے یہ بھی زبردست پریشر میں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, لیکن ان کو جو آرٹ آف دا ڈیل جو یہ کہتے ہیں پریشر ڈالے جاؤ, یہ میرے حساب سے تو انہوں نے بہت مشکل پیدا کی ہے ایران کے لیے. میرا خیال یہ تھا اس آدھے گھنٹے سے پہلے میں انٹرویوز تو لوگوں کو دے رہا تھا, سارا دن میں نے دیے, میں نے کہا تھا نہیں آئیں گے, آپشن کوئی نہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے. اور مجھے پھر ابھی کسی نے کہا کہ جی انہوں نے انڈیکیشن بھی کر دیا کہ آ رہے ہیں. I hope نہیں, اگر آپ ایرانیئنز کو بھی دیکھیں کہ سوری صاحب دے ہیو ایکٹڈ ویری ریسپانسبلی. انہوں نے جو اب شپ کل پکڑی
ان کا کارگو ویسل پکڑا, اس کو ٹیک اوور کر لیا. اس کے بعد بھی ریٹرک آئی ہے, ابھی تک انہوں نے مسئلے کو آن گراؤنڈ ایسکیلیٹ نہیں کیا ایران نے. پھر پرائم منسٹر سے بات ہوئی ان کے پریزیڈنٹ کی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم ڈائیلاگز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. سعودی کراؤن پرنس کی بات ہوتی ہے پریزیڈنٹ شی پن کے ساتھ, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. تو ابھی تک ایران نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, وربلی رسپونڈ کیا ہے. تو اس سے تو لگتا یہی ہے کہ یہ شپ والا انسیڈنٹ جو ہے یہ آپ کے خیال میں کتنا سیریس ہے؟ از اٹ اے بمپ آن دا روڈ اور could it be more than that؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ایران کو اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں کہ پاکستان انٹرلوکیٹر ہے. پاکستان کا کیا ہے, پاکستان کو اس کا تجربہ بھی ہے. میں نے خود اپنے دور میں وہ کام کیا جب ہو رہا ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بہتری کی کوشش کی. میرے ہی دور میں آتے تھے لاری جانی شہید جو ہو گئے ہیں, اور وہ جو خرازی فورن منسٹر ہیں, میں ان کے ساتھ مل کے ڈرافٹ بنایا فار پریزیڈنٹ بش آن دی ایرانین نیوکلیئر ایشو. تو مجھے ہی کانڈولیزا رائس میسیجز بھیجتی تھی. تو ایران اور پاکستان دیکھیں, وی یوز ٹو لک آفٹر دیئر انٹرسٹ ان واشنگٹن, اور تہران میں ہم امریکن انٹرسٹ واچ کر رہے تھے. بوتھ آف وی ہیو اے ہسٹری اور لیگیسی آف دس, دے بوتھ ٹرسٹ اس ان اے سرٹن وے. اب ایران کا تو یہ ہے کہ حالانکہ بیچ میں کچھ بمپس آئے تھے ہماری ریلیشن شپ پہ آن دا بارڈر ایشو, لیکن اتنی اسٹرانگ بانڈز ہیں پیپل ٹو پیپل کہ جو آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا ہے تو اتنا زبردست پاکستان میں ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں regardless of Shia Sunni, کیونکہ it's not simply that the Shias were protesting, the Sunnis were also protesting. جس سے ایران میں مزید پاکستان میں کانفیڈنس بڑھا ہے. اور جو عرب ملک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایک آبادی ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے, ہم کو چھوٹے کچھ ہزار لاکھ کے تو بندے ہیں نہیں کہ ہمارے سارے بندے جو ہیں, کچھ ملک اتنے چھوٹے اور اتنے امیر ہیں کہ دے کین کیپ دیئر پاپولیشن ہیپی سمپلی بائی اکنامک گڈیز. ہمارے لیے تو اپنی پبلک کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے. یہ ہمارا ایک پلس پوائنٹ ہو گیا ہے کہ ایران ہم پہ اس لیے بھی اعتبار کرتا ہے کہ اگر جو مرضی گورنمنٹ آئے, ایک خاص لائن سے آگے گورنمنٹ پاکستان میں جا نہیں سکتی. ایران کی جو ہمارے کلچرل ریلیجس جو بھی کنیکشنز ہیں, اور کوئی ملک نہیں جو بیک وقت ان تمام ملکوں سے بس. اور چائنا نے انڈر رائٹ کیا ہے. دیکھیں نا پاکستان کے فارن منسٹر گئے ہیں ڈار صاحب بیجنگ, تو وہ اس کے بعد 5 پوائنٹس جو نکلے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو اکنامک ڈپلومیسی اس کو بوسٹ ملا. اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹرکی, ایجپٹ, پاکستان, سعودی عربیہ اکٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہوئے ہیں. تو یہ سارا ڈپلومیٹک پروسیس جو ہے وہ آپ ساری دنیا دیکھ لیں. یورپ میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں اکٹھے ہو گئے یورپینز کہ جناب ہمیں تو ورلڈ انٹرنیشنل لا چاہیے, رولز بیسڈ آرڈر چاہیے. آج رولز بیسڈ آرڈر کا دائی جو ہے وہ پریزیڈنٹ جی ہو گیا, اور یونائٹڈ نیشنز کا دائی پریزیڈنٹ جی ہو گیا ہے. تو سب بھاگے جا رہے ہیں بیجنگ, یورپینز بھی وہاں جا رہے ہیں. اب تو اور کراؤن پرنس ابو دھابی کے بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرا کہنا یہ تھا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریسپانسبلی بہیو کیا ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں ڈیل ہو, لیکن نظریہ ہے کہ میں جیت گیا اور وہ ہار گئے. تو ایرانی اس بنیاد پر نہیں آئیں گے. ایران یہ اس سچویشن ایسی پیدا کرے گا, میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ آئے گا بھی, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ اپنے یہ جو ہفنگ پفنگ ہے اس کو کم کرنی پڑے گی. سر ایک بات بتائیں, امریکہ ایران کے ساتھ آپ نے بھی بہت ڈیل کیا ہے. ایک جو ایشو تھا جس میں ہم نے خبر بھی دی تھی کہ پاکستان کا بھی ایک پرپوزل تھا جس پہ امریکن بھی ٹھیک ہیں, شاید بیہائنڈ دا سینز ایرانینز بھی ٹھیک ہوں, آفیشلی ہمیں نہیں پتا, کہ ایک تو یہ تھا کہ جو ان کے پاس 400 کلو گرام ہائیلی انرچ یورینیم ہے, ویپن گریڈ, جس پہ تھا کہ جی اس کو ہم نے ڈائلیوٹ کرنا ہے. ایران نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اومان ٹاکس میں کہ ٹھیک ہے آئی اے ای کے سپروائزن کے نیچے ہم ڈاؤن گریڈ کر دیں گے. تو امریکہ نہیں وی ڈونٹ ٹرسٹ دس بلا 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 آل دیٹ تھنگ گوئنگ آن. تو 2 آپشنز آئے تھے کہ ٹھیک ہے پاکستان میں لا کے بھی ڈاؤن گریڈ کیا جا سکتا ہے, اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا انریچمنٹ کہ سویلین پرپس کی انریچمنٹ بھی پاکستان کر سکتا ہے اگر یہ زیرو انریچمنٹ پہ اگری بھی کرتے ہیں. ایران نے ایک چیز اسٹریس کی بھی ہے کہ ہمارا انہیرنٹ رائٹ ہم گیو اپ نہیں کریں گے آف انریچمنٹ. ٹائم فریم کی بات چیت ہو سکتی ہے. یہ دونوں آپشنز
آپ کے خیال میں ایران کو بھی ایک آف ریمپ نہیں دیتے کہ ان کا جو ہائیلی انرچ یورینیم ہے وہ بھی نہ امریکہ کے پاس جا رہا ہے نہ کسی گورے کے پاس جا رہا ہے, وہ ایک برادر اسلامی ملک میں آ رہا ہے جو آربیٹریٹر بھی تھا, پیس میکر بھی تھا, اور وہاں پہ ڈیلیوٹ ہوتا ہے, اور دوسرا بھی جو کام اگر ہماری سوائل پہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑے دو سٹکلرز نکل نہیں جاتے اس تمام مسئلے میں سے نیگوسیشنز میں. دیکھیے نہیں, آئی ایگری ود یو. اور دیکھیے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ کہا نا نیوکلیئر ڈسٹ اینڈ اٹ ول کم ٹو اس, یہ تو منہ پہ تھپڑ مارنے والی بات ہے ان کا. نہیں, اٹ ول ناٹ گو ٹو یو. بیسکلی جو وہ پوزیشن ہے, میں ابھی میری ملاقات ہوئی تھی, مجھے ملنے آئے تھے, پاکستان آئے ہوئے تھے یہ ولی نصر جو ہالبروک کے ساتھ بھی ہوتے تھے نا, رچرڈ ہالبروک کے بھی ساتھ ہوتے تھے. جی وہ ہالبروک کے ساتھ ہوتے تھے کہ یہ کلنٹن ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے. تو وہ کہہ رہے تھے ایران میں بڑی بحث ایک زمانے میں ہوتی تھی کہ بھائی یہ کیا تم چھتر اور گنڈے کھا رہے ہو, یا تو بنا لو بم تو یا اس کو چھوڑ دو. ایران نے اس کی بہت بھاری پرائس ادا کی ہے. اب ایرانینز جو ہیں, میرا ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہہ چکے ہیں, پہلے تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو فتویٰ آیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ بام نہیں بنانا, یہ بڑی امورل سی چیز ہے کہ اس طرح یہ ڈیسیمیٹ کرتا ہے, یہ میتھڈز آف وار اسلام کے حساب سے جائز نہیں ہے. اب چاہے یہ کنوینئنٹ چیز ہے یا یہ مذہبی ہے, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. ایران کو جو وہ ریڈی تھا کہ کیا آفٹر آل چارج کیا, اسرائیل کیا چاہتا ہے اور امریکہ کیا چاہتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز نہ بنائے. اور بھائی نیوکلیئر ویپنز نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جو ہم بنائیں گے بھی وہ تھرڈ پارٹی کو ہینڈ اوور کر دیں گے. تو اگر سب وہ تو ہے نا کہ انریچمنٹ کتنی کریں گے, کس پرسنٹیج پہ کریں گے, اور جو ان کا 400 کلو گرامز ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں گے, مجھے نہیں پتا کس جگہ پہ انہیں پتا ہے, چھپا ہوا ہے کہ نیوکلیئر ڈسٹ جو ہے وہ کہاں سے ڈھونڈیں گے. لیکن اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر یہ اتنے بینڈ باجے نہ بنائے تو ایران اس پہ ریڈی ہو جائے گا کہ جی پوسٹ پونڈنٹ. انہوں نے 20 سال کی خبر آئی تھی, یہ سب جھوٹی خبریں تو نہیں ہو سکتی, یہ جو لیک ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کہ وہ 20 سال کہہ رہے ہیں, یہ 5 سال کہہ رہے ہیں, یہ 5 کہہ رہے ہیں, تو کوئی بیچ کی کہانی نکل سکتی ہے. میرا اسی لیے امید ہے کہ اس میں رستہ نکل آئے گا. آبنائے ہرمز جو ہے, میں یہ کہتے ہیں ان کو بم نہیں بنانے دیں گے, پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں, اور تم نے تو بم ہاتھ میں پکڑا دیا. آبنائے ہرمز سے بڑا بم کون سا پہلے کھلی تھی. سر, ہرمز واز ناٹ اے کاز آف دا وار, اٹ واز اے کانسیکوینس آف اے وار. وہ تو ہرمز تو پہلے کھلی بھی تھی. وہ بم تو انہوں نے پکڑا دیا ان کے ہاتھ میں. Exactly. یہ کہتے ہیں بم نہیں بنانے دیں. بم کی کیا حیثیت ہے, انہوں نے تو ساری دنیا کی اکانومی کو ہاسٹیج بنا لیا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ہتھیار ہاتھ میں پکڑا دیا ہے, اتنا ہی ہے جیسے میں پرائم منسٹر مجھے ایک چیز بتائیں, پاکستان پہ حملہ کر کے اپنی کلائی کھول دی اور پاکستان دنیا کے سامنے. ہمیں تو ویسے آفیشلی, ویسے قصوری صاحب ہمیں تو شکریہ کا خط لکھنا چاہیے مودی کو جو اس نے پاکستان کی حیت بدل دی. میں تو آپ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم تھینکفل ٹو مودی. اسی طرح ایرانیز ول دا لانگ رن بی تھینکفل ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ بم تو روکنے آیا تھا, ہاتھ میں ہمارے بم پکڑا دیا. سر ایک چیز مجھے بتائیں, ایک جو آپ کے ایکسپیرینس کی میں ایک چیز ذرا جاننا چاہتا ہوں, بیکاز یہ تو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ چیزیں, پیس از دا نیڈ آف دا ورلڈ, ان دونوں کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ a little few hiccups here and there ہو جائے گا. کیسے خراب ہوتی ہیں بنتی ڈیلز, لائک جب انڈیا پاکستان کا اتنی چیزیں آگے گئی تھیں, کیا ہوا, واٹ وینٹ رانگ, تاکہ میں اس کا پیرلل دیکھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ طے ہوا ہو تو پھر بھی کیوں خراب ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں دیکھیں میں آپ کا مائنڈ 2-3 چیزوں پہ کلیئر کر دوں. There are very few people who know this entire issue as much as I do. I've written a book and nobody else has. نہ پریزیڈنٹ مشرف نے لکھی ہے, نہ منموہن سنگھ نے, اور انڈیا کا فارن منسٹر لکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ 3 تھے اور میں اکیلا تھا. دیکھیے 2-3 ایشوز ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ اس لیے نہیں ہوا کہ جنرل کیانی نے اعتراض کیا, اور وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ مشرف کو ہٹانے کا ایک سبب جو تھا وہ کیانی صاحب کی مخالفت تھی. اٹر لائز. میرا جنرل کیانی سے, میں فورن منسٹر تھا, وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے تھے, ہم ریگولرلی میٹ کیا کرتے تھے, اور مجھے پتہ ہے ڈفرینسز کیا تھے. آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اٹ واز ناٹ کشمیر, اینڈ آئی ہیو ریٹن ان مائی بک, سو آئی ول ڈسکلوز, پیپل ڈونٹ ریئلائز دس.
there was a discussion in which I was advising President Musharraf कि आप अब uniform shed कर दें. I won't go into reasons. ठीक. And a lot of the leaders was telling, political leaders, 8-9 हम थे, मैं कह रहा था uniform shed करें, दूसरे कह रहे थे ना करें. President General Kiani was standing in the row behind me, मेरी गाड़ी आगे थी. He said to me, held my hand, I am saying it publicly. He said, sir, you are absolutely right. Now that was the real issue. क्योंकि यूनिफॉर्म का जो इशू था 9 साल हो चुके थे. फिर मैं बताता हूं कि क्यों नहीं था, क्योंकि आपने आज ये बात छेड़ ही दी है तो इस पे हो जाए. वाई कश्मीर वाज नॉट एन इशू. मुझे मिलने आई जब मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं था एन पैटरसन. शी केम टू सी मी और उसने मुझसे पूछा, मिस्टर मिनिस्टर, वो फॉर्मर मिनिस्टर को मिनिस्टर ही कहते हैं, मिस्टर मिनिस्टर ये बताएं कि अब हल क्या करें, कि किसको बैक चैनल नेगोशिएटर बनाएं. मुझसे पूछ रही थी. मैंने कहा अगर मुझे पता था ये मिलने जा रही है जनरल कियानी को, इसीलिए मुझसे पहले पूछने आई है और मैं उससे फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, तो मैंने कहा देखें तारिक अजीज साहब और वो लंबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फॉरेन ऑफिस हर वक्त एतराज करता रहता था. तो मेरा सजेशन है कि एक ऐसे बंदे को आप बना दें जो कि accomplished diplomat and his heart is in the right place, that is रियाज मोहम्मद खान. तो बाकी जब विकी लीक्स हुई है तो उसमें लिखा गया कि एन पैटरसन ने उनको कियानी साहब को कहा कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर कसूरी सेज दैट यू शुड अपॉइंट हिम एंड यू वर नियर अ कश्मीर रेजोल्यूशन. तो विकी लीक्स निकाल लें उसने कि फॉरेन मिनिस्टर इज राइट, वी वर नियर अ कश्मीर सोल्यूशन and Riaz Mohammad Khan is the right man, और Riaz Mohammad Khan was appointed. तो पहले तो मैं इस कंस्पिरेसी थ्योरी को डैश करता हूं कि जनरल कियानी ने नहीं होने दिया. जहां तक आपने पूछा क्या इश्यूज थे, हर बंदे को पता है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली कहानी क्या थी, उसमें मैं रिपीट नहीं करता. और अगर उसमें कोई रोल है जनरल कियानी का तो वो स्टील मिल में नहीं, कि स्टील मिल में वो नहीं, जो इफ्तिखार चौधरी को जो बैकिंग हुई है वो और वजह से हुई है, कश्मीर के इशू पे नहीं हुई. अब कश्मीर का इशू तो एक तो यहाँ मूवमेंट चल पड़ी, एक तो वो था. नंबर 2, उसने संजय बारू ने किताब लिखी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. उसने कहा सारी डील हो चुकी थी, इशू यह था क्रेडिट किसको जाएगा. और फिर सोनिया गांधी ने ये सोचा, आई एम कोटिंग हिम, कि भाई अगर ये होना ही है तो मनमोहन सिंह को क्यों क्रेडिट जाए, ये जाना चाहिए राहुल गांधी को कि वो अगला प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा. उनका ख्याल था कि 3 दफा बनी है तो चौथी दफा फिर कांग्रेस जीतेगी और राहुल गांधी बन जाएंगे. बाद में बड़ा हैरान हुआ कि यही चीज बाद में जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बने हैं तो हमारी एक ट्रेड पे डील हो रही थी. वो शर्मा या कोई पता कौन से थे उनके जिन ट्रेड मिनिस्टर, पक्का हो गया था हमारा ट्रेड इंडिया पाकिस्तान का. एक बंदा आया न्यूयॉर्क से, पता नहीं मोदी का नुमाइंदा था या नहीं, उसने कहा आप अभी ना करें, ये डील आप हमारे साथ कीजिएगा, हमारी हुकूमत जब आ रही है. तो मेरा कहना यह है देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इम्पैक्ट. और मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब मैंने किताब पढ़ी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कि वो सारी इनसाइड स्टोरी उसमें. तो फिर सर यहाँ तो फिर यहाँ तो खतरा नहीं है ना, यहाँ तो क्रेडिट ट्रंप को ही मिलना है. जंग भी उसने शुरू की है, पीस का भी उसी को क्रेडिट मिलेगा, तो फिर हमें इस किस्म का खतरा तो नहीं है. बिकॉज इवन इफ जेडी वैंस कंक्लूड भी कर लेता सारी बातें, ट्रंप ने तो इंडिकेट कर दिया कि ही वुड लव टू कम एंड साइन इट, और उधर से इरानियन प्रेसिडेंट आ जाएं, तो हमें फिर ये खतरा तो नहीं है. नहीं, ये खतरा नहीं है, लेकिन आपने मुझसे क्या व्हाट कैन गो रॉन्ग. नो टू सिचुएशंस आर पैरेलल. प्रेसिडेंट ट्रम्प्स मेगाफोन डिप्लोमेसी कैन गो रॉन्ग, कि वो अगर इतने रोजाना बयान देंगे जिसमें ईरान की लीडरशिप में मजीद टसल बढ़ जाए, वो लोग जो नारे लगवा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो यहाँ नेगोशिएट करने आए थे, तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है. तो आप मुझसे पूछ रहे थे व्हाट कैन गो रॉन्ग. व्हाट कैन गो रॉन्ग इज दैट द टसल इनसाइड ईरान कैन बी फर्दर एक्सेसरबेटेड. यानी कि इसका मतलब है जितनी जल्दी ये नेगोशिएशंस कंक्लूड हो जाएं उतना ही अच्छा है. बिकॉज बिल्कुल उतना ही अच्छा. आई एग्री विद यू, और मेरी उम्मीद है कि हो जाएंगी, क्योंकि दोनों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. कसूरी साहब थैंक यू. सेंसिबल ऑप्शन नहीं है. ऑप्शंस तो ऑलवेज होते हैं, देयर इज नो सेंसिबल ऑप्शन. कसूरी साहब थैंक यू वेरी मच, और स्पेशली फॉर शेयरिंग बिट ऑफ आवर साउथ एशियन हिस्ट्री ऑल्सो. बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का. नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा. यू वेलकम बैक. अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं.
کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے ایرانین آتے ہیں یا نہیں آتے، سب کا اندازہ یہ ہے کہ آئیں گے، کیونکہ امن دونوں کی ضرورت ہے، اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو اب یہ سمجھیے 75% تو مسئلہ یہی حل ہو جاتا ہے، بکاز اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ بڑی باتیں بہت زیادہ پہلے ایگری ہوئی ہوئی ہیں، یہ ایک جو نے شپ پکڑ لی تھی ہرمز میں، اس کی وجہ سے بدمزگی ہوئی، تلخیاں بڑی، بیانات میں تیزی آئی، لیکن آئی تھنک اگر کل جب ایرانین انشاءاللہ آئیں گے تو اس کے بعد 75% تو یہ امن کی طرف راستہ طے ہو جائے گا، باقی 25% تو پھر اتنی بڑی بات رہتی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔